السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، یہ ماہ محرم ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی برکت بالکل واضح ہے، اور یہ بات ہمارے لیے سب سے زیادہ اور تمام مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ واضح کرتی ہے کہ ماہ محرم اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام جو محرم پڑا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جھگڑا فساد کرنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال، سارے کے سارے کام بالکل حرام ہیں۔ عہد جاہلیت میں اس مہینے کا نام معتمر تھا، کیونکہ لوگ اس مہینے کے اندر ایک جگہ جمع ہو کر کے، اکٹھا ہو کر کے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اہل عرب اس مہینے کی تعظیم کرتے اور اس مہینے کے اندر قتل و خون ریزی کو حرام سمجھتے تھے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے۔ اور نیا طریقہ کیا ایجاد کر لیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جب انہیں لڑائی کرنی ہوتی تو محرم کے مہینے کو، اس کی تاریخ کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، تاکہ وہ لوگ بآسانی اس کے اندر بھی لڑائی کر سکیں، جنگ و جدال کر سکیں۔ آئیے میں آپ کو اس مہینے سے متعلق جو اہم واقعات پیش آئے ہیں اس کو مختصراً ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ مہینہ جو عربی مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارے پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سن 16 ہجری میں اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی مہینے کے اندر بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے قریش کا قطع تعلق اسی ماہ سے، اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ نیز اسی مہینے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو طالب کا انتقال بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش اسی ماہ میں شاب ابی طالب میں ہوتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی مہینے کے اندر کرتے ہیں۔ غزوہ خیبر کا واقعہ اسی مہینے کے اندر سن 7 ہجری میں پیش آتا ہے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اور لیڈروں کے پاس اسی مہینے کے اندر اسلام کی دعوت کے لیے آپ نے پیغام انہیں دیا، آپ نے ان کے پاس رسالے بھیجے
اور خطوط آپ نے ان کے لیے جاری کیا کہ وہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جنگ قادسیہ پیش آئی، اور جس کے سپہ سالار اور جس کے قائد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اسی مہینے میں ان کی قیادت کے اندر جنگ قادسیہ کو اللہ رب العالمین نے کامیابی مسلمانوں کے سر عطا فرمائی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب امیر المومنین کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسکندریہ اسی مہینے کے اندر فتح ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ جو بہت ہی معروف اور مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کو اسی ماہ سن 61 ہجری کو شہادت نصیب ہوئی ہے، اور اسی مہینے کے اندر ابرہہ کے لشکروں پر عذاب نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے کے اندر اپنا دوست چنا۔ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو مسافروں کے ذریعے سے کنویں سے نکلوایا، اور جیل سے بھی اسی مہینے کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام آزاد ہوئے۔ ایک طویل مدت کے بعد یوسف اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی ملاقات بھی اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ایک جابر و ظالم بادشاہ کی گرفت سے اللہ رب العالمین اسی مہینے کے اندر انہیں نجات عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر فرعون کو اور اس کی قوم کو سمندر کے اندر غرق کرتا ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر واقع ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ چند واقعات تھے، یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے اس مہینے سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری فضیلت اور بہت ساری اہمیت اس مہینے کی ہے۔ انشاءاللہ آپ ہماری دوسری ویڈیوز کے اندر اس مہینے کی عظمت کے تعلق سے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور آپ کو اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔